الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفداء اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال انتظار الفرج۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مہدویت شناسی کے حوالے سے مختلف علماء کرام آپ کے سامنے معارف مہدوی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی لیے ہوئے آج بند حقیر کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ چند عرائض مہدویت شناسی کے حوالے سے آپ کے خدمت میں عرض کر سکوں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انتظار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔ انتظار کیا ہے، انتظار کی حقیقت کیا ہے، انتظار کے آثار کیا ہیں، اور اس انتظار کے حوالے سے انسان کو کیا اجر و کیا صلہ ملے گا، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آج انسان ایک ایسے دور میں جی رہا ہے کہ جہاں ہر طرف ظلم و بربریت کا راج ہے، ہر طرف ظلم و جور کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں انسان کے دل میں ایک امید اٹھتی ہے کہ کوئی شخص تو ضرور ایسا ہے کہ جس نے آنا ہے اور ہمیں اس ظلم و بربریت، اس ظلم و جور سے نجات دلانی ہے۔ اسی امید کو عقیدہ اہل تشیع میں وہ امید کہ کوئی موعود موجود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جس نے آنا ہے اور ظلم و بربریت کے راج کو ختم کر کے، ظلم و بربریت کے نظام کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کے نظام کا قیام کرنا ہے، اسی امید کو عقیدہ اہل تشیع میں انتظار کا نام دیا گیا ہے۔ انتظار کے معنی کو دیکھ لیجئے تو انتظار کے لیے کہا گیا ہے کہ انتظار یعنی راستے پر نظر جمائے رکھنا۔ آپ ایک مہمان کی مثال لے لیجئے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر تشریف لاتا ہے تو اس کے لیے کس قدر بے چین رہتے ہیں، اس کے لیے کس قدر تگ و دو کی جاتی ہے، بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، وہ آیا خیریت و عافیت کے ساتھ پہنچے یا نہیں پہنچے، اور اسی طرح سے دیگر بہت ساری تگ و دو کی جاتی ہے۔ تو یہیں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ آیا یہ انتظار فقط ایک قلبی اور روحی کیفیت کا نام ہے، یا انتظار ایک عمل ہے کہ جو انسان کو جنبش میں لاتا ہے، جو انسان کو تحریک میں لاتا ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو محرک ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ علماء نے انتظار امام زمان کو ایک عمل کا نام دیا ہے، ایک ایسا عمل کہ جو باعث جنبش ہے، جو باعث تحریک ہے، جو محرک ہے انسان کے لیے۔ اسی وجہ سے تو جب روایات کی جانب نگاہ کی جاتی ہے تو انتظار کا اس قدر مرتبہ بیان ہوا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ افضل الاعمال انتظار الفرج۔ اگر میری امت میں کوئی عمل فضیلت رکھتا ہے تو وہ انتظار امام زمان ہے، یعنی سب سے بافضیلت عمل ہی میری امت کا انتظار امام زمان ہے۔ اور اسی فضیلت کی جانب اگر اشارہ کرتے ہوئے ہم چلیں تو امام صادق علیہ السلام کی وہ روایت بہترین عکاسی کرتے ہوئی نظر آتی ہے کہ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے لوگو، آیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں کہ جس کے بغیر اللہ انسان کا کوئی عمل ہی قبول نہیں کرتا؟ تو امام سے عرض کیا جانے لگا کہ ابن رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو امام ارشاد فرمانے لگے کہ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، پھر فرمایا کہ دوسری چیز اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار ہے، پھر فرمایا تیسری شے ان میں سے اوامر الہی کے اقرار کو بیان کیا،
پھر فرمایا کہ ہماری ولایت کو دلوں میں رکھنا اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا۔ آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تلاش و کوشش، پرہیزگاری، اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، وہ انتظار قائم علیہ السلام ہے۔ یعنی اس قدر فضیلت بخشی ہے ائمہ نے اپنی روایات میں انتظار امام زمان کو کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے میزان قرار دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ روشن ہو گیا کہ انتظار کی حقیقت کیا ہے اور انتظار کسے کہتے ہیں، تو نوبت اس مرحلے پر آ پہنچتی ہے کہ انتظار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خصوصیات کیا ہیں۔ آیا یہ بھی دیگر انتظاروں کی طرح ہے، یا جس طرح سے ہم دیگر لوگوں کا انتظار کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جس قدر منتظر باعظمت ہو اس قدر ہی انسان کے یہ جو انتظار ہے یہ باعظمت رہتا ہے۔ تو خود اس انتظار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی کچھ انفرادی خصوصیات ہیں، جس طرح سے خود امام کی شخصیت کی انفرادی خصوصیات ہیں، اسی طرح سے خود اس انتظار کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی خصوصیت جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی انتظار کی ہے وہ یہ ہے کہ امام کا انتظار ابتدائی عالم سے ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء نے جو تبلیغ کی ہے، ائمہ علیہم السلام نے جو تبلیغ کی ہے، ان کا محتوا جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک منجی بشریت کی بشارت دی ہے اور وہ خود اس میں انتظار میں رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام کا تو یہاں تک فرمان ہے کہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ امام صادق علیہ السلام اس عظمت کے ساتھ کہ رئیس مذہب جعفری ہے، فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں امام زمانہ کو پا لیتا، اگر میں امام زمانہ کا ادراک کر لیتا تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کرتا۔ تو یہ امام زمانہ کے انتظار کی عظمتوں میں سے ہے کہ ابتدائی عالم سے امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ جو دوسری خصوصیت ہے امام کے انتظار کی وہ یہ ہے کہ امام کا انتظار مصلح ہے، اصلاح کرنے والا انتظار ہے، دنیا کو سنوارنے والا، دنیا کو سدھارنے والا، دنیا کی اصلاح کرنے والا انتظار ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس انتظار میں انسان اپنے فطرت کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس انتظار میں انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک عادل حاکم ہو کہ جو مساوات قائم کرے۔ اس انتظار میں انسان کے دل میں یہ امید ہے کہ وہ برابری دیکھے، وہ عدل و انصاف کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کمال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس یہ انتظار جب اس طرح کی امید دیتا ہے انسان کو تو یہی انتظار باعث بنتا ہے کہ یہ انتظار دنیا کی اصلاح کر۔ تیسری خصوصیت جو انتظار امام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتظار کب ختم ہوگا؟ یہ انتظار ختم تب ہوگا جب تمام عالم اکٹھا ہو کر امام کو طلب کرے کہ ہاں ہمیں ابھی ایک منجی کی ضرورت ہے، ہاں ہمیں ایک مصلح کی ضرورت ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس ظلم و جبر سے ہمیں نجات دلائیں، اس بے عدالتی سے، بے انصافی سے ہمیں نجات دلائیں اور عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کریں۔ بس یہ تیسری خصوصیت ہو گئی کہ یہ انتظار تب اختتام پذیر ہوگا جب سب خود چاہیں گے کہ یہ انتظار ختم ہو، یعنی امام کو جب طلب کریں گے تو تب یہ انتظار اپنے خاتمے کو پہنچے گا۔ اور جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتظار منتظرین امام میں جذبہ خدمت، جذبہ ایثار اور جذبہ مدد النصرت ایجاد کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی منتظر اپنے منتظر کا انتظار کر رہا ہے تو وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ جس قدر یہ میرا منتظر جلد از جلد آئے میرے لیے بہتر ہے،
اور پھر چہ برسد کہ وہ منتظر امام زمان جیسی ہستی ہوں کہ جنہوں نے عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کرنا ہے۔ بس یہ 4 خصوصیات امام کے انتظار کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ انتظار انسان کو فقط ساکت کر لیتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، یا نہیں، بلکہ اس انتظار کے آثار بھی ہیں۔ خوب جب بآثار کے باب میں ہم وارد ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مصلح کا ہی انتظار کر رہے ہیں، ایک منجی بشریت کا انتظار کر رہے ہیں، تو تمام کی تمام ذمہ داری اس منجی بشریت کی ہے۔ ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں زمینہ سازی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہم کوئی تبلیغ کریں، چونکہ وہ مصلح عالم خود آئے گا، یہ تمام چیزیں وہ خود سنوار دے گا اور سدھار دے گا۔ تو نہیں عزیزان محترم، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ نظریہ یہ غلط نظریہ ہے، اس نظریے کو دور ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انتظار انسان کو ساکت کر دے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دے، نہیں، بلکہ یہ انتظار محرک ہونا چاہیے، یہ انتظار انسان کو جنبش دلانے والا انتظار ہونا چاہیے۔ اس انتظار کو ایسا انتظار ہونا چاہیے جو انسان کی تحریک کا باعث بنے، کہ انسان اٹھے اور اپنے منتظر کے لیے زمینہ سازی کرے، راہیں ہموار کرے۔ یہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کا منتظر اس قدر عظیم ہے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، تو یہ شخص پہلے اٹھ کر اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سنوارتا ہے، خود سدھرنے کی کوشش کرتا ہے اس انتظار کی بدولت، اور پھر یہ جا کر معاشرے میں تبلیغ مہدویت کرتا ہے اور ایک مہدوی معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ انتظار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے آثار میں سے ہے کہ انتظار کو، یہ انتظار ایسا انتظار ہے کہ منتظر کو تحریک کے لیے آمادہ کرتا ہے، جنبش میں لاتا ہے، حرکت میں لاتا ہے۔ خوب، اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ آیا اس قدر فضیلت کے ساتھ جب یہ انتظار ہمارے لیے بیان ہوا ہے تو آیا اس انتظار کے کوئی اخروی فوائد بھی ہیں یا نہیں؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب روایات کی جانب نگاہ کی جاتی ہے تو روایات میں یہی نظر آتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین افراد کون سے زمانے کے لوگ ہوں گے، تو ائمہ اطہار معصومین علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ غیبت کے دور کے لوگ ہوں گے۔ خود امام سجاد علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو غیبت کے دور میں، جو عرصہ غیبت میں ہماری ولایت کے اوپر استوار اور محکم رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی جانب سے بدر و احد کے شہداء میں سے 1000 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ بس اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے ان منتظرین کی کہ گرچہ وہ امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امام کی ولایت کے اوپر وہ پائبند ہیں، امام کی ولایت کو دل میں لیے ہوئے ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بس انتظار کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور حقیقی منتظرین کے لیے یہ درجات بیان ہوئے ہیں کہ وہ بدر و احد کے 1000 شہیدوں جتنا اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں امام کے منتظرین میں سے قرار دے اور امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔